شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری دنیا کھول کے بے سمت نہیں دوڑائے دنیا کھول کے بے سمت نہیں دوڑ آئے ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری یا رسول اللہ ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری یا رسول اللہ راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری 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 تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک آقا تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک آقا تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری
تیرے الطاف یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں سے پسند آئی ہے صورت تیری، سب حسینوں سے پسند آئی ہے صورت تیری، تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں سے پسند آئی ہے صورت تیری، اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، دیکھنے والے والے کہا کر تجھ کو کہا کرتے اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ یہ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا ایک اپنا انداز محبت ہے حضور سے، وگرنہ حضور کے غلاموں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ یہ سرکار کی شان اس سے بلند ہے، لیکن چونکہ بس کیا کرے بندہ لفظ ڈھونڈتا ہے نا، لفظ حضور کی شان نہیں بیان کر سکتے، بس خالی یہ ذوق ہے، ہاں کہاں وگرنہ حضور کی شان ہے۔ مولا علی پاک کے لیے حضرت محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے باہر نکلتے تھے تو صحابہ پاک کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اب آپ مولا علی جو ہے یہ غلام ہے سرکار کے، خادم ہے سرکار کے، ہیں سرکار کے نوکر ہیں، یہ اور بات ہے کہ حضور بھائی فرماتے ہیں اور چچا کے بھائی بھی ہیں، لیکن حضور کی غلامی پر تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اذا ذکر اللہ، اور کو نقل کرتے ہیں اور اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ مولا مرتضیٰ پاک جب اپنے حجرہ پاک سے نکلتے تھے تو لوگوں کی زبانوں پر جاری ہو جاتا تھا لا الہ الا اللہ، تو دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، اور جس کے غلاموں کا یہ حال ہے سردار کا حال ہے۔ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری،
حسین میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم ملزم نہیں مجرم ملزم اور چیز ہوتی ہے مجرم اور مجرم جس نے جرم کر دیا جرم ہو گئے خطائیں ہو گئی گناہ ہو گیا تو حشر کے میدان میں حضور کی شفاعت ڈھونڈے گی مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی کا کیا مطلب ہے حضور کی شفاعت اور گھبرا جائے گھبرائی ہوئی کا معنی کیا مولانا حسن رضا کیا بیان کرنا چاہتے ہیں اور میں جیسے کچھ چیز گم نہیں ہو جاتی کدھر گئی یار ادھر گئی جیسے تم کسی چیز کی یوں تلاش میں بے چین ہوتے ہو تو بے چین ہو کر شفاعت مصطفیٰ مجرم کو ڈھونڈ کر جنتی بنا مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری اور موت آ جائے مگر آئے نہ دل کو آنا موت آ جائے مگر آئے نہ دل کو آنا دم نکل جائے مگر نکلے نہ الفت تیری دم نکل جائے مگر نکلے نہ الفت یہ اس شان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جان جاتی ہے چلی آپ ٹینشنوں میں آتے ہیں پریشانیوں میں آتے ہیں تویز کا خط میں دیتا کوئی نہیں آپ سب کو پتا ہے یہ اولیاء کاملین کا طریقہ کار متقدمین اولیاء کا طریقہ کار تھا کہ جب وہ پریشان ہوتے تھے کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے تو وہ سرکار کے ذکر کی محفل سے جاتے تھے جب کبھی کسی ملک پر متقدمین بادشاہوں سلاطین کا بھی یہ طریقہ تھا کہ جب کبھی وہ کسی دشواری میں مبتلا ہوتے تو وہ محفل کا انعقاد کرتے جس میں حضور پاک کی شان بیان ہوتی اور اللہ پاک ذکر مصطفیٰ کی برکت سے تکلیفیں ان کی دور فرما دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس بنا پر جو متقدمین ہیں ان کی محفل میں کثرت سے ذکر سرکار ملتا ہے وہ آئیں بائشائیں نہیں کرتے بس ذکر سرکار ذکر سرکار سے بڑھ کر کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے رب کی رضا مقصد مل جائے یہ حضور پاک نے فرمایا آپ نے فرمایا ذکر اللہ بھی میں ہوں خود آپ نے فرمایا ذکر اللہ بھی میں ہوں آپ نے فرمایا انا ذکر اللہ انا حبیب اللہ انا حبل اللہ انا صراط اللہ فرمایا میں اللہ کی رسی ہوں جس کے ذریعے اللہ تک پہنچا جاتا ہے فرمایا میں وہ رستہ ہوں جس کے ذریعے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے فرمایا میں ہی اللہ کا معبود ہوں اور حضور نے یہ بات بہت فخر سے فرمائی اتنی فخر سے فرمائی جس کی کوئی انتہا کوئی ہاں یہ اور بات فرمایا حضور نے کہ میں تکبر نہیں کرتا فخر نہیں کرتا مگر صحابہ پاک ذکر کر رہے تھے انبیاء کا تو اس پر وقت آ کر حضور نے فرمایا ان سب کی شانیں بڑی ہیں لیکن میرے ساتھ کا کوئی نہیں تو محفل یہ جو ذکر شریف کی محفل ہوتی ہے سرکار پاک کے ذکر کی ہر مہینے ہم اسی طرح الحمدللہ رب العالمین انعقاد پذیر ہوتی ہے اور ہم کرتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بے چین دلوں کو چین نصیب ہو جائے یہ سمجھی جڑا ادھر ادھر تک دے رہے اس طرح نہ کرو بالکل گم ہو جاؤ ذکر سرکار ایسے جناب بم پھٹے تمہاروں خبر نہ ہو دائیں بائیں آگے پیچھے توجہ نہ کریں
اور پوری توجہ سے ذکر سرکار. آپ اگر شعر ساتھ کوئی پڑھ سکتا ہے پڑھے, نہیں پڑھ سکتا تو اس میں غور کرے کہ حضور کی شان کیا بیان ہے. آپ دیکھیں گے آپ کے مردہ دل زندہ ہو جائیں گے, آپ دیکھیں گے بے چین دلوں کو چین مل جائے. آپ اپنی حاجت کو لائیں اور مجھ سے نہ بیان کریں. آپ جس مرض میں بھی آئیں مجھ سے نہ بیان کریں, آپ پکے ہو جائیں اس پر پکے ہو جائیں. مجھ سے نہ بیان کریں, بیٹھ کر صرف ذکر سرکار کر کے لنگر کھا کے چلیں جائیں. اگر آپ کی مشکل حل نہ ہو تو قیامت کے دن آپ کا ہاتھ میرا کرے. سبحان اللہ. یہ نہیں آپ سنو جی ساڑی گل سنو جی اسی ایسٹن سے نہیں چاہیا جی ساڑا پتر نہیں تھی نہیں فلان نہیں او چلائے تو او بھیا پیشے غفیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے. سرکار پاک کا ذکر دل سے کر کے یہاں سے چلے جاؤ, بس صرف دل سے. نعت شریف ہو رہی ہے دل سے سن کے چلے جاؤ, حضور کی شان بیان ہو رہی ہے دل سے سن کے چلے جاؤ. آپ کے خالی آپ کے برتن سارے بھر دیے. سبحان اللہ. آپ کس چکر میں آپ مگر ہمارا ذہن بنا ہوا ہے, ہمارا ایک دماغ بنا دیا گیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس جاؤ اس وقت تک وہ پیر نہیں ہے جب تک تویز نہ دے. یہ ساڑا ذہن بن گیا ہے. دادا صاحب کے زمانے میں جو ہوندے نا تو انہوں پتہ لگتا کتنے نو دے دیں تویز. آپ غوث پاک کے زمانے میں ہوتے ہیں آپ حیران رہ جاتے ہیں. خواجہ صاحب کے زمانے میں وہ بھیا لوگوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا کرو, محبت سرکار کا نام لے لو. سرکار کے نام سے بڑھ کر برکت کسی نام میں نہیں ہے. مخلوق میں کسی نام میں مثلا اگر ابھی ہم حضور غوث پاک کا ذکر کریں گے برکت ہوگی. مولا مرتضیٰ پاک کا ہوگی برکت. سرکار ابو بکر پاک کا کریں گے ہوگی برکت. حسنین کریمین کا ہوگی برکت. مگر وہ برکت وہاں نہیں پہنچتی جہاں برکت اسم مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر تو فرق ہی مک گیا کہ ایک جہی ہوگی. کیا سبب ہے کہ سارے حضور کی طرف رجوع لاتے ہیں, حضور کی طرف رخ کرتے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ اگر ایک برکت ہوتی تو مولا مرتضیٰ کیوں حضور کی طرف آتے, صدیق اکبر کیوں حضور کی طرف آتے, حسنین کریمین کیوں حضور کی طرف آتے؟ یہ سارے جڑا زور پہ مار دے حضور دی طرف, انہاں سارے راز دی خبر ہے. ایک بھی بے خبر نہیں ہے جن کے میں نام لے رہا ہوں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, محبوب پاک, کوئی بھی ان میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو بے خبر ہو. انہیں خبر پکی ہے, پکی خبر ہے. اور یہ یوں بھی نہیں ہے جیسے ہم لوگ ہیں, کبھی ایسے تو کبھی ایسے. جیسے میں نے جمعے میں بھی عرض کیا ہے, جن میں یقینی کبھی یوں تو کبھی یوں, کبھی یوں تو کبھی یوں. یہ نہیں, وہ ایک پکے نے. انہوں نے پتہ ہے. انہوں نے اندازہ فرماؤ کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے شیر نو تک کہ حضور دا نام کیوں لیا. بھئی شیر سامنے آ گیا, شیر نے اپنا گرجیا ہو, انہیں زور دا دھاڑیا, انہیں دھاڑ ماری تو شیر کی دھاڑ پر وہ کوئی کرتے نا, کوئی اور کام کرتے, کوئی ڈنڈا پھڑ لیندے, سوٹا پھڑ لیندے, کچھ اور کر لیندے, نہ ڈنڈا نہ سوٹا. انہوں نے کہا اوئے انا مولا رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دبکے سے انہوں نے فرمایا, انہوں نے کہا انا مولا رسول اللہ. اور دوسری مرتبہ انہی کو شیر نے گرا پھر, اور وہ یمن میں حضور نے بھیجا تھا. یہ پہلا جو واقعہ سنا رہا ہوں اس وقت سرکار کا وصال ہو چکا, لیکن ابھی جو سنا رہا ہوں اس وقت حضور بظاہر حیات میں, آپ ابھی بھی حیات میں ہیں مگر بظاہر حیات میں حضور موجود ہیں. حضور نے خط لے کر دیا, جا سفینہ اس یمن میں جا کر فلانے کو دے دیں. وہ خط لے کر جا رہے تھے, رستے میں کشتی ٹوٹی, پٹا ٹوٹ گیا, وہ پھٹے کو پکڑ کے جزیرے پہ پہنچ گئے. رستہ بدل گیا, جزیرے پہ پہنچے, وہ شیر سامنے آیا دھاڑیا. آپ نے وہ ہاتھ کٹ کے نا, ہاتھ کپڑے میں ہاتھ کٹ کے ہاتھ کتاب رسول اللہ. نہیں سمجھ آئی گل کدوں تمہیں سمجھ آسی چلے ہو کلے لیکن نہیں جی پیر تو کہاں کہاں بولے جائے جن کود کر فلان کر چلے ہو وہ دیوانے ہو چھوڑ کے در حضور کا بیچ میں ٹھگوں کے آپس ہو پھر ہاتھ رکھ کے سر پہ کہو آئے لٹ گئی سب کمائی کیوں اور چلے ہو دل کو خدا جو عقل دے تو نبی کی گلی سے جائے اور میں سارے پاپڑ بیلے ہو سارے میں کام تکے ہوئے کملے ہو میرا کام ہی ہے تقریر کرنا دائی کو پیٹ نہیں چھپ سکتا مولوی کو پیر نہیں چھپ سکتا تو میں مولوی بھی کدے مان لو تو وہ بھی پاویں جن دا بھی مان لو ہاں میں ٹھیک ہاں
تھوڑا موٹا مریض چلتی ہے ملک میں تقریر شکریر ہو ہی جاتی ہے، ہمیں تجربہ ہے، ہم در در پہ جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے چھوڑ کے در حضور کا کامل لوگ بھی موجود ہیں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اللہ ان کی جوتیوں کی خاک کے صدقے ہم پر رحم کرے آمین۔ مگر میں آپ کو سچ سچ بتلائے دیتا ہوں، حضور کا ذکر دل سے، آپ سمجھو پتہ نہیں کیا بات ہے، ہم تو ہر مہینے جاتے ہیں، دوسری بات ہی کوئی نہیں، بس سرکار کوئی تویز نہیں کہ تسا تویز لینا ہے کہیں ہوری پاسے ٹر جاؤ، ہر طرف تویز بہت ہے، یہاں نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم نہیں لکھ سکتے، ٹائم ہمارے پاس صرف مصطفیٰ پاک ہے۔ آپ جائیں، آپ جن پوچھنے کرتے رہیں، ہمارے پاس صحیح کی محبت ہے، اگر آپ وہ لینا چاہیں آمنا و صدقنا، ہم اپنی آنکھیں آپ کے قدموں میں بچھا دیں، اور وہ نہیں لینا چاہے تو اور تھوڑی جگہ جہاں مرضی چلے جائیں، ہمیں تو راز کی بات پتہ ہے کہ جو بندہ سرکار کا نام لے اس پر اللہ کا عرش ہلنا شروع ہو جاتا ہے، صحیح کا نام۔ اور دوسری باری کتاب کٹ کے دسے، وہ جو رکا کٹ کے دسے، وہ شیر نے کیا کیا، اللہ اللہ اللہ، شیر جناب دو میں لانا شروع ہو گیا، شیر نے کہا چل پھر میری کنڈ دے بے، وہ سبینہ پاک کنڈ دے بے کے یمن پہنچ گئے، یمن خط دے کے جواب لے کے تو مڑ کے باہر آئے، شیر کھڑوتے، وہاں سے شیر نے اٹھایا جناب دریا تیر کر، کشتی تو ٹوٹ گئی سی، دریا تیر کے جناب حضرت سبینہ کو پار کر گیا، تو شیر پھر گرج ماری آخری لمحے، زور دی، حضرت سبینہ تو نہ سمجھے، مدینہ شریف میں آئے، سرکار نے اندر بڑے نا سلام کیتا، سرکار پاک نے فرمایا سنا پھر، اگر یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا ہے، تو شیر نے آپ نے فرمایا اے دس، وہ جڑی آخری گل کی تھی شیر نے، آخری گل شیر نے کی تھی، وہ سنی تو عرض کی تھی یا رسول اللہ انہیں کوئی گل پہ کی تھی، میں نے نہیں سمجھ آئی کہ کی تھی، فرمایا وہ کہتا تھا سبینہ جب وہاں پر پہنچے تو سرکار کو میرا بھی سلام کہنا، اور حالی میرا ہی، حالی حضور کو نہیں، حضور کو سلام کرنے کے بعد ابو بکر کو بھی کہنا، عمر کو بھی کہنا، عثمان کو بھی کہنا، اور علی کو بھی کہنا، اور بلال کو بھی کہنا، تم تو کیا تیرے تو غلاموں کا بھی ذکر نور نلا نور ہے، یہ گلنا سمجھو میرے کلیجے دے ٹکڑے، حضور پاک کا ذکر اس طرح جب ناشی موری بس تسا نال رل کے پڑھ لو، یہی ہے، یہی ساڈا کام ہے، ساڈا وظیفہ ہے، اور حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثنائے سرکار ہے وظیفہ، ثنائے سرکار ہے اونچا بولو، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، اور یہ جتنے میرے مرید ہو کم از کم آپ کو میں بالخصوص کہتا ہوں، باقی موت کے گرن، میرا مرید اگر کسی پیر کے پاس جائے اور وہ پوچھے تمہیں پیر نے کیا بتلایا تو اس کو کہنا بھائی جی ثنائے سرکار ہے وظیفہ، کہنے والے بندے مل جانے نے کہ کیا پڑھتے کیا پڑھتے کیا کرتے کیا، او کہا بولو ثنائے سرکار ہے، قبول سرکار ہے تمنا، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں ثنائے سرکار ہے قبول سرکار ہے، فرمایا وظیفہ سرکار سرکار کرنا ہے تو تمنا ہی کیے کہ سرکار یہ سرکار سرکار کرنا قبول فرما لے، ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا، سب کچھ اسی سے میسر ہو جائے گا اگر آپ کے دلوں میں حضور پاک کی محبت بیٹھ گئی، آپ کی دنیا بھی کامیاب، آپ کی آخرت بھی۔ اور کتنا خوبصورت فرمایا حسن رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے فرمایا دم نکل جائے مگر دل سے نکلے نا الفت، روح نکل جائے مگر یا رسول اللہ محبت آپ کی ہمارے من میں، اور ہمارے سچی بات تو یہ ہے، میں آپ کو اپنی بات بتلاتا ہوں، وہ محبت جس طرح صحابہ پاک نے کچھ اس میں کری نہ سکی، گل یہ ہے ایک قطرہ آ جائے، بس اتنی آ جائے کہ ساڑیاں لمحاں سے حضور دا ذکر ہو رہا ہے سانوں چنگا لگے، بس اتنی آ، باقی جڑی وہ جڑی محبت کی تھی وہ ہمارے بس میں ویسے ہے بھی نہیں، اور ہم کر بھی کہاں سکتے ہیں، انہوں نے تو کمال کر کے، مثلا انہوں نے حضور ابھی یا رسول یا رب العالمین میں منع کر دے، میں کسی کو تک ہی نہ سکتا، اس آخر نے تیری معبود ہو گئے، آئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، میری آنکھاں دے اتارے ہو، اے ہاتھ سجا انج کپڑے دے اتوں بھی شرمگاہ دے نہیں لائے، نجائز نہیں شریعت میں نجائز نہیں ہے، اگر شرمگاہ کو دایاں ہاتھ بھی لگ جائے تو کوئی نجائز نہیں شریعت میں، عثمان غنی پاک نے نہیں لائے، اور آپ فرمایا کرتے تھے میں اس ہاتھ کو کیسے آگے پیچھے جانے دوں جس ہاتھ نے رسول اللہ کے ہاتھ میں، اور ساری زندگی شرمگاہ کی طرف آپ نے دیکھا بھی، اس آنکھ نے حضور کا دیدار کر لیا،
بہت اگے نے نا جی انہاں تک اساں آکھاں بھئی اساں صحابہ ورگی محبت کر لواں گے جھوٹ ہے کوئی نہیں لیکن یہ ہے کہ کم از کم سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تھوڑی جی محبت کر لو کم از کم اتنی کر لو کہ جدو سائیں دا ذکر ہو رہا ہوئے تے اساں اگتاواں نہ اگتاواں بھئی یار کہ جی کوئی پوتنا نکل رہا ہوئے تو کہاں لطف ہے یہ اتنا اگتاہٹ نہ کرو 2 کڑیاں 4 کڑیاں 10 کڑیاں حضور واسطے گزار دیو تو تہاڈی ساری زندگی دیاں کڑیاں انہاں کڑیاں دی پناہ وچ آ جاؤ بہت جی تساں کہہ جاؤ سائیں دا نظرانہ سائیں دے حوالے کرو ان کو بولے 2-4 شعر سرکار کی میں کنا دے حوالے کرو اٹھو جی 2-4 شعر زیادہ نہیں پڑھنی 2-4 ہی پڑھنی ٹائم تھوڑا ہے یہاں کھڑے ہو جائیں اور پڑھیں پڑھیں جی درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ دل میں ہو
بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی ماشاءاللہ 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 سبحان 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 اللہ پاک یہ ہم سب کے حق میں دعا قبول فرمائے. جب ہم دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اللہ پاک اپنے محبوب کی صورت لے آیا. لطف شما پروردگار میری نظر لطف شما پروردگار یاد ہو یاد ہو یاد ہو سرمایہ ایمان بود یاد ہو یاد ہو سرمایہ ایمان بود ہر قداز یاد ہو سلطان بود ہر قداز یاد ہو سلطان بود زندگی 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 آمد برائے بندگی زندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی بے بندگی شرمندگی
جان میں کرو بہتر شفیع مجرمان میں کرو بہتر شفیع مجرمان جو محمد پاک شد از آرزو جو محمد پاک شد از آرزو ہر کجا رو گرد وجہ اللہ ہر کجا رو گرد وجہ اللہ معبود شد شکلیا بد صورت معبود شد لیما اللہ شان خود فرمودائے لیما اللہ شان خود فرمودائے بندادانم بندائی یا حق دوئی بندادانم بندائی یا حق دوئی اولیاء ہرگز نہ شد مولائے مولوی ہرگز
سینہ شد مولائے روح تابولا میں شمس تبریزی نشد تابولا میں شمس تبریزی نشد تو قریبی من کبھی الف دے مکڑے تے میم دا گونگٹ 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 تینو جانن والے جان لیا آنا بھولیکھا آنا بشری دا پانا بھولیکھا آنا بشری دا پانا بھولیکھا آنا بشری دا پانا بھولیکھا آنا بشری دا تینو عاشقاں نے پہچان لیا الف دے مکھڑے تے میم دا گونگٹ عرش تے بولے فرشت سنے گا عرش تے بولے فرشت سنے گا مالک دو جہان قاصد دی وچ لوڑ نہ رہندی قاصد دی وچ لوڑ نہ رہندی ایسی ایک بالا وچ وہی جبرائیل بچانا وچ وہی جبرائیل بچانا او امین نال گیا الف دے مکھڑے تے میم دا گونگٹ الف دے مکھڑے تے میم دا گونگٹ تینو جانن والے جان لیا پانا بھولیکھا آنا بشری دا پانا بھولیکھا آنا بشری دا پانا بھولیکھا آنا بشری دا تینو عاشقاں نے پہچان لیا الف دے مکڑے تے میم دا گونگٹ میم دے کنڈ وچ الف نظارہ میم دے کنڈ وچ الف نظارہ لکنا نا محبوبہ سچیاں گلاں